السلام علیکم، میں محمد شعیب KPPSC ویڈیو سیریز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جن کو آپ ایوائڈ کر کے انٹرویو میں آپ کے کامیابی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلا جو ہے پور پرسنل اپیئرنس، سیکنڈ لیک آف انٹرسٹ، نمبر تھرڈ پور نالج آف یور پاسٹ ایکسپیرینس، اس میں سے فورتھ نمبر پر poor eye contact with the interviewer, and fifth number irrelevant answer to the question. Number 6 inability to express self clearly, poor voice, poor grammar. Number 7 lack of planning for career, no purpose or goal. اسی طرح 8 number lack of confidence, 9 number making excuses, 10 lack of maturity, and number 11 ایرر ان اپلیکیشن فارمز۔ اب یہ 11 ایسی چیزیں ہیں، 11 ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر آپ ایوائڈ کریں گے تو آپ کے انٹرویو میں کامیابی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں سے پہلا جو تھا پور پرسنل اپیئرنس، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ یاد رکھے پرسنل اپیئرنس، یور اپیئرنس ان ہاؤ یو لک، یور کلوتھس، ہیئر، فیشل ایکسپریشن اینڈ posture all factor into your overall appearance. A positive personal appearance is a fast, effective way to boost self-confidence and overcome an anxiety regarding ability to acceptance. When you appear attractively dressed and groomed, personality authentic and appropriate for the interview, you feel اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ You feel comfortable, confident, capable, cooperative and productive. پور پرسنل اپیئرنس کو ایوائڈ کرنا چاہیے اور ایک ویل ڈریسڈ ہمیں ہونا چاہیے، ہمارے کلوتھس، ہمارے ہیئر کی پراپر کٹنگ ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہی اپیئرنس ہمیں کیا فائدہ دے گا کہ اس کی وجہ سے ہم کیا ہوں گے؟ ریلیکس ہوں گے، کمفرٹیبل ہوں گے۔ اسی طرح سیکنڈ پر جو تھا لیک آف انٹرسٹ، جب انٹرویور ہماری انٹرویو لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس ہمارے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی اس پوسٹ میں اس کی کتنی انٹرسٹ ہے، آیا اس نے اس پر ریسرچ کیا ہے اس پوسٹ پر یا نہیں، آیا وہ انٹرسٹڈ ہے یا نہیں، ہی از رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہے یا نہیں۔ وہ دیکھتا ہے، ہمارے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، جو ہمارے جیسچر سے پتہ چلتا ہے، جو ہم سے کویشچن کیے جاتے ہیں اس کے آنسر دینے سے ہمیں انہیں پتہ چلتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں انٹرسٹ شو کرنا چاہیے کہ آئی ایم دا اسپیسیفک پرسن فار دس پوسٹ، آئی ایم دا رائٹ پرسن فار دس پوسٹ۔ تو یہ ہمارے انٹرسٹ کو کیا کرتا ہے؟ شو کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں لیک آف انٹرسٹ کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح تھرڈ نمبر ہے پور نالج اباؤٹ یور پاسٹ ایکسپیرینس۔ بعض کینڈیڈیٹ ان کا جو ہے ایکسپیرینس رہا ہوتا ہے مختلف آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے، تو باقاعدہ آپ کو اس ایکسپیرینس کے بارے میں بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہو کہ آپ کس پوسٹ پر رہے، آپ کی اس پوسٹ پر جو جاب ڈسکرپشنز تھی وہ آپ کی کیا تھی، اور ایسے کیا چیلنجز تھے کہ آپ نے فیس کیے، اور اس ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ کی کتنی گرومنگ ہوئی پروفیشنلی۔ تو یہ سارا جو ہے جو آپ کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے اس کا ایک نالج آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر آپ پور نالج شو کریں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے پور نالج اباؤٹ یور پاسٹ ایکسپیرینس اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اور نمبر 4 جس طرح ہم نے بات کی تھی پور آئی کنٹیکٹ ود دا انٹرویور، اس پر میں نے ایک ڈیٹیل کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، کائنڈلی آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ آئی کنٹیکٹ بہت ضروری ہے، یہ آپ کے کانفیڈنٹ کو شو کرتا ہے۔ اگر آپ سے انٹرویور کویشچن کرتا ہے لیکن آپ کی نظریں نیچے ہے یا اوپر کی سائڈ پر آپ دیکھ رہے اور اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ نہیں کر رہے، تو یہ شو کر رہے کہ یو فیل شائے، آپ شائنس وہ کر رہے اور آپ اپنے آپ پر کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ باقاعدہ پراپر آئی کنٹیکٹ کر لیں۔ ابھی میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو باقاعدہ یہ میں آئی کنٹیکٹ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اگر میں اپنے اس آئی کنٹیکٹ کو بریک کروں، مثال کے طور پر میں نے ادھر دیکھا اور میں ابھی آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، تو اٹ مینز نو آئی کنٹیکٹ، تو جو کمیونیکیشن جو ہے اس میں کیا آ رہا ہے؟ اس میں کچھ ایرر آ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے پراپر آئی کنٹیکٹ از ویری نیسیسری، یہ کانفیڈنس شو کرتا ہے، اور یہ اس کو ہمیں جو لیک آف کانفیڈنس پور آئی کنٹیکٹ کو ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے ڈیورنگ انٹرویو۔ اسی طرح 5 نمبر جو ہے irrelevant answer to question، ہم سے جو سوال پوچھا جائے اسی کا اسپیسیفک جواب دے۔
ہمیں مینجمنٹ کے بارے میں پوچھا جائے تو مینجمنٹ کا جواب دے، ہم سے ڈفرنٹ سٹائلز آف ایڈمنسٹریشن کے پوچھا جائے تو اس کا جواب دے، ہم سے جو ہے کریکولم کے بارے میں پوچھا جائے تو کریکولم کا جواب دے۔ اسی طرح جو اسپیسیفک فیلڈ ہوتا ہے آپ کا، اس میں سے آپ جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے، ڈسٹرکٹ پروفائل کے آپ سے بارے میں پوچھا جائے تو وہی جواب دے۔ آپ سے کسی کنٹری کے بارے میں پوچھا جائے تو وہی جو اسپیسیفک جواب دے، جو کویسچن آپ سے پوچھا جائے اسی کا آپ اس کا اسپیسیفک جواب دے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی اور irrelevant آنسر دے تو یہ آپ کے جو پوائنٹس ہے اس کو کیا کرے گا، کم کرے گا، اور اسی وجہ سے اس کو ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے۔ irrelevant آنسر ٹو دا کویسچن، اس کو ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 6 پوائنٹ جو تھا inability to express self clearly, poor voice and poor grammar۔ اس میں 3 باتیں، ایک ہے سیلف کو، جب آپ سے انٹروڈکشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف، تو ہمیں نیچرل جو ہمارا ایکسپریشن ہوتی ہے بس اسی طرح ہمیں اپنے سیلف کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اپنا نام مائی نیم از دس، اسی طرح جو ہے اپنے ڈسٹرکٹ کا نام، اور اسی طرح پھر جو ہے اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، اور اسی طرح ایکسپیرینس کے بارے میں ایک نیچرل ٹون میں آپ اپنے سیلف کو کیا کریں، ان کے سامنے رکھ لے، اپنے سیلف کو ان کے سامنے پیش کرے۔ اور اسی طرح پور وائس، اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ ایسی ہمارے وائس ایسا ٹون ہونا چاہیے کہ جو پینل ہوتا ہے انٹرویو کا پینل جو ہوتا ہے، ہر کوئی آپ کے بات کو سمجھ سکے اور آپ کو بات کو پراپرلی وہ سن بھی سکے۔ اتنی ہماری آواز کی لاؤڈنیس ہونی چاہیے، اور اس میں جو ہے فاسٹنیس اتنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسپیسیفک جو ہمارا نیچرل ٹون ہوتا ہے اسی کے ساتھ اسی کو آگے لے کر جانا چاہیے، اور اسی کے مطابق نیچرل ٹون میں، نہ ہمارا آواز زیادہ تیز ہو نہ آواز ہمارا تو سلو ہو، بلکہ نارمل ہو، تاکہ انٹرویور آسانی کے ساتھ وہ ہماری باتوں کو سن سکے اور سمجھ سکے۔ اسی طرح پور گرامر، اس کو بھی ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لیکچرر کے پوسٹ کے لیے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، یا ہیڈ ماسٹر کے لیے دے رہے، یا ایس ایس کے لیے دے رہے، تو اسی فیلڈ پر ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتے ہیں اچھی گرامر، تو اسی وجہ سے ہمیں جو پور گرامر ہے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمارے انگلش اسپیکنگ سکلز اس میں فلوئنسی ہونی چاہیے، اور ایک نیچرل فارم میں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہمیں انگلش پر پراپر عبور ہونا چاہیے، تو پور گرامر کو بھی ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح لیک آف پلاننگ فار کریئر، نو پرپز اور گول۔ اسی طرح انٹرویور ہم دیکھتا ہے کہ اس کی جو ہے آگے کیا پلاننگ ہے۔ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ وائی یو سلیکٹڈ دس فیلڈ، آپ نے کیوں سلیکٹ کیا ہے، تو باقاعدہ آپ کے مائنڈ میں آپ کے فیوچر پلاننگ ہو، آپ کے گولز ہو۔ مثال کے طور پر میں لیکچر پوسٹ کے لیے انٹرویو دے رہا ہوں، تو آپ کے مائنڈ مینٹلٹی ایسی بنی ہو کہ میں نے اس میں جو ہے پروفیسر تک جانا ہے، میں نے جو ہے اس فیلڈ میں آگے جانا ہے، اور میں نے جو نالج ہو میرا اس کو میں نے ڈیلیور کرنا ہے یوتھ کو، تو ایک پلاننگ ہونی چاہیے آپ کی۔ اس طرح آپ ہیڈ ماسٹر کے پوسٹ کے لیے انٹرویو دے رہے تو باقاعدہ آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ اسی طرح میں ہیڈ ماسٹر پوسٹ کے لیے ابھی انٹرویو دے رہا ہوں، انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ کمیونٹی کے لیے میں سرو کر سکوں، اور بہت سے پوائنٹس ہمیں اپنے مائنڈ میں پہلے سے لگنے چاہیے کہ ایک پراپر وہ شو کرے کہ یو ہیو پلانڈ فار یور فیوچر۔ اسی طرح لیک آف کانفیڈنس کو ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا کانفیڈنس لیول لو ہوگا تو اس کی وجہ سے ہمارے انٹرویو میں ہماری ناکامی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اپنے کانفیڈنس پر ہمیں کام کرنا ہوگا، اور کس طرح ہم کانفیڈنٹ رہیں گے، اس کے لیے لازمی بات ہے کنٹینٹ نالج۔ اگر ہمارے پاس ہمارے جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا نالج رہے گا تو ہم کانفیڈنٹ رہیں گے، کیونکہ اکثر کا انٹرویور جب سوال کرتا ہے اور ہم سوال کا جواب نہیں دے پاتے تو ہمارا کانفیڈنٹ لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اپنے کنٹینٹ پر عبور ہونا چاہیے، اور جو دوسری چیز ہے کس طرح ہم اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھیں، آپ اپنے اسٹرینتھ کو سامنے رکھ کے اپنی کمزوری کو نہ دیکھیں، بلکہ اپنے اسٹرینتھ کو سامنے رکھیں کہ ہاں مجھ میں ایبیلیٹیز ہے، میں کر سکتا ہوں، میں اہل ہوں، آئی ایم دا رائٹ پرسن فار دا جاب۔ آپ اس سوچنے سے آپ کی جو کانفیڈنٹ لیول ہے وہ بڑھے گی۔ اگر آپ اپنے مائنڈ میں ایسی باتوں کو لائیں گے
اور اپنے مائنڈ کو اس طرح فکس کیا ہوا ہے کہ مجھ میں خامیاں ہے، میری کمیونیکیشن سکل کمزور ہے، کنٹینٹ نالج میرا کم ہے، جنرل نالج میرا کم ہے، پہلے سے آپ نے مائنڈ ایسا بنایا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی کانفیڈنس لیول کیا ہوگی، وہ ڈاؤن ہوگی۔ اسی وجہ سے ہمیں لیک آف کانفیڈنس کو کیا کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور نمبر 9، میکنگ ایکسکیوزز۔ ایکسکیوزز کا مطلب کیا ہے، آپ سے سوال کیا گیا اور آپ بار بار جواب دیتے ہیں کہ سوری سر، اور یہ بار بار ایکسکیوزز، اس سے بھی آپ کے پوائنٹس ڈاؤن آئیں گے اور انٹرویو میں آپ کے ناکامی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ پراپر آنسر دے، جو سوال آپ سے کرے تو اس کا باقاعدہ آپ آنسر دیں۔ اسی طرح 10 نمبر پوائنٹ بہت ضروری ہے، وہ ہے لیک آف میچورٹی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ میچورٹی ان سائیکالوجی ہیز لٹل ٹو ڈو ود ایج بٹ ود دا ایبلٹی ٹو ریئیکٹ، کوپ اینڈ ریزن in an appropriate way for the situation. Maturity is learned through experiences. The way a person deals with the crisis or makes decision are good clues about their level of maturity. تو اس میں سے ایک مین پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے، میچورٹی از لرن تھرو ایکسپیرینسز۔ جو ہماری ایکسپیرینسز رہی ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا لائف، تھرو آؤٹ یور پروفیشنل لائف، تھرو آؤٹ یور ایکیڈیمک لائف، سوسائٹی میں آپ کی ایکسپیرینسز، تو یہ شو کرتا ہے آپ کی میچورٹی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی گرومنگ کس طرح ہوئی ہے، اس کی پرسنالٹی کس طرح ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو باقاعدہ ہمارے بیہیویئر سے، انٹرویو کے دوران ہمارے بیہیویئر سے، ہمارے ایکشن سے یہ شو کر رہا ہو کہ وی آر فلی میچورڈ، کہ ہم کیا ہے، فلی میچورڈ ہے۔ اس طرح 11 نمبر پوائنٹ جو لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ وہ اس وقت کا ہے جب ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ایررز ان اپلیکیشن فارم۔ بعض ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپلیکیشن، جو آن لائن اپلیکیشنز ہوتے ہیں، اس میں ہم انٹریز کر لیتے ہیں اپنے پروفائل کے بارے میں، اپنے انفارمیشن، پرسنل انفارمیشن جو ہوتی ہے ہماری۔ اسی طرح ہم اپنے ہابیز کے بارے میں ایکیڈیمک انفارمیشن اس میں دیتے ہیں، اس میں ہم اپنے پروفیشنل انفارمیشن، اور اسی طرح اس میں ہمارے جو ہے اور بھی ہمارے ٹیکنیکل سکلز ہوتے ہیں، ایکیڈیمک جو ہماری کوالیفیکیشنز ہوتی ہے، اس میں سے بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ انفارمیشن دے دیتے ہیں لیکن اس میں ایررز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے ہابی کی کوئی اور دی کہ فٹ بال از مائی ہابی، اور انٹرویو میں ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کی ہابی کیا ہے، ہم کرکٹ بول لیتے ہیں، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے فارم میں کچھ اور لکھا ہے، ادھر جواب کچھ اور دے رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے مثال کے طور پر ماسٹر کیے 2012 میں، اور انٹرویو میں مجھ سے پوچھا جائے اور آپ کہ آپ نے ماسٹر کب کیے، میں کہتا ہوں کہ 2014 میں۔ اپلیکیشن میں تو میں نے 2012 لکھا ہوا ہے، ادھر میں نے لکھا ہے 2014 لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اب مجھ سے کسی اسپیسیفک سبجیکٹ کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ نے ماسٹر کس میں کیا ہے، ماسٹر میں نے مثال فارم میں لکھے کہ میں نے ماسٹر سوشیالوجی میں کیا ہوا ہے، اور ادھر مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ نے ماسٹر کس فیلڈ میں کیا ہے، میں ادھر کہتا ہوں کہ میں نے ماسٹر ایجوکیشن میں کیا ہے۔ کچھ ہماری ٹیکنیکل ایررز ہوتی ہے، کلیریکل مسٹیکس جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ ہمارے ناکامی کے اس سے بھی ہمارے ناکامی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ پراپرلی میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ جب بھی اپلائی کریں تو پراپرلی اپنے اپلیکیشنز کو فل کر لے، خود اس کو فل کر لے، اور اپنے جو ایکیڈیمک اس کا آپ کی کوالیفیکیشنز ہوتی ہے، پروفیشنل کوالیفیکیشن، اس کو باقاعدہ دیکھ کر کیئرفلی اس کو آپ اپنے فارم کو فل کر لے۔ تو یہ تھی 11 ایسی چیزیں جس کو آپ اوائڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کے کامیابی کے چانسز انٹرویو میں بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی اگر آپ کے مائنڈ انٹرویوز ریلیٹڈ یا پریپریشن ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو کمنٹس کے ذریعے آپ کائنڈلی فریلی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر آپ نئے ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے رہیں گے، اور یہ ہماری کمیونٹی جو ہے انشاءاللہ یہ بڑھتی جائے گی۔ میرے پاس جو انشاءاللہ میری جو ایکسپیرینس رہی ہے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ کمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ کچھ ایسے آپ کے مائنڈ میں جو سوالات ہیں وہ پوچھا کریں، اس پر باقاعدہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں بناتا رہوں۔